الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال الله تعالى في مقام آخر ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عنه صدق اللہ العظیم. تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. پھر فرمایا اپنے رب کو یاد کرو گریہ زاری کے ساتھ، چھپ چھپ کر، اور اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک اور جگہ فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے کیا لاچار اور بے کس آدمی کی پکار کوئی سننے والا ہے؟ جب وہ اسے پکارے تو یہ اللہ ہی ہے جو لاچاروں کی اور بے کسوں کی دعائیں سنتا ہے. دعا کے سلسلے میں یہ فرمایا گیا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت ہے، وہ بندگی ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور دعا کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں بہت سارے خدشات رہتے ہیں کہ ہم بہت دعائیں کرتے ہیں اور اللہ قبول نہیں کرتا. اس سلسلے میں ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یستجاب لأحدکم ما لم یعجل. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ تم جلدی نہ مچاؤ. یقول قد دعوت ربی فلم یستجب لی، بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو دعا کی تھی اپنے رب سے لیکن کوئی اس نے قبول نہیں کی. مسلم شریف کی روایت میں لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدعو باسم او قطیعت رحم ما لم یستعجل، کہ بندے کی دعا اس وقت تک اللہ تعالیٰ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں اس لیے میرے یا اللہ اس
کوشش میں برکت فرمانا، یعنی کسی گناہ کی دعا نہ، اور قطیعت رحم یا رشتہ داری کو توڑنے کی دعا، معلوم یستعجل اور اس میں وہ جلدی نہ کرے۔ قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، مل استعجال، جلدی کیا ہے؟ قال یقول، آپ نے فرمایا بندہ کہتا ہے قد دعوت وقد دعوت فلم ارى یستجب لی، میں نے فلاں وقت دعا کی، فلاں دعا کی، لیکن میری دعا اللہ نے قبول ہی نہیں کی۔ یہ استعجال ہے۔ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ، پھر آدمی تھک ہار کے مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ استعجال ہے۔ اس لیے دعا کو اس لیے نہیں ترک کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ہی تو ہم دعائیں کرتے رہیں گے۔ وعن عبادہ بن الصامت رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما علی الارض مسلم یدعو اللہ تعالی بدعوت الا آتاہ اللہ ایاہا، حضور فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی بھی مسلمان جب اللہ سے دعا کرتا ہے، کوئی بھی دعا، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت اس کی وہ دعا قبول کر کے اس کی مراد پوری کر دیتا ہے، اور صرف عنہ من السوء بمثلہا، یا کوئی اور اس پر مصیبت آنے والی تھی اس دعا کے بدلے میں اس کو ٹال دیتا ہے۔ دعا کچھ کر رہا ہے، مصیبت اس پہ کوئی اور آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے اس کی وہ مصیبت دور کر دی۔ معلوم یدعو باسم او قطیعت رحم، جب تک کہ بندہ کوئی گناہ گاری کی دعا نہ کرے، گناہ کرنے کی یا رشتہ داری توڑنے کی۔ تیسرا یہ فرمایا او یدخر لہ من الاجر مثلہ، یا اللہ تعالیٰ جو بندے نے دعا کی ہے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، آخرت میں جا کے اس کی قبولیت ہوگی اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب ان احادیث سے مایوسی کو تو بالکل ختم کر دیا گیا ہے کہ آدمی کسی حال میں بھی جو مسلمان ہے اللہ سے مایوس اور نا امید نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ہر حال میں اس کی کوئی بھی درخواست جب رد نہیں کی جاتی، یا اللہ تعالیٰ اس کی درخواست کو اسی وقت قبول کرتا ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں آخرت میں اس کے لیے اجر و ثواب رکھ دیتا ہے، اور آخرت میں اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں قبول ہو گئی تھیں اور جن کی آخرت میں قبول ہوں گی اور ان کو اجر ملے گا، تو جن کی دنیا میں دعائیں قبول ہوگی وہ ان کو دیکھ کر اتنا پریشان ہوں گے، اس وقت پکاریں گے کہ کاش ہماری دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، ہمیں یہاں آ کے ملتی جس طرح ان کو بڑے بڑے اجر اور صلے دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری درخواستوں کو کسی ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکا ہے، ہماری ہر درخواست کو اس نے فائل میں لگایا ہوا ہے، اور اس کا کوئی ٹائم ٹیبل مقرر کیا ہوا ہے کہ کب اس کو قبول کرنا ہے۔ بعض ایسی درخواست اسی وقت ایکشن ہو جاتا ہے اور بعض کو پینڈنگ رکھا جاتا ہے کسی مسئلت کی بنیاد پر۔ تو خداوند عالم آپ کو معلوم ہے حکیم اور دانا ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے اس بندے کے حق میں کون سی چیز بہتر ہے۔ اس لیے جب ہم، یہ آدمی کی بڑی بدبختی ہوتی ہے کہ مایوس ہو کر دعا نہ کریں، خدا کا داری چھوڑ دیں، حالانکہ حکم یہ ہوا ہے کہ اللہ کے دروازے پر بیٹھ کر دستک دیتے رہو، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کبھی تو وہ مالک جو ہے دروازہ کھولے گا اور کھول کے دیکھے گا کہ کون ہے جو کب سے لگا ہوا ہے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے۔ اس لیے دروازے سے اٹھ کے نہیں جانا ہے، اسی کے در پہ بیٹھے رہنا ہے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے۔ اسی کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ پورے، حضور فرماتے ہیں کہ پورے عزم کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے، ڈھیلے ارادوں سے دعا نہ کی جائے،
کہ یا اللہ تو چاہے تو مجھے بخش دے، نہ چاہے تو نہ بخش، بلکہ اس عزم کے ساتھ کہ یا اللہ تو مجھے بخش، میں نے تو اس سے بخشش لینی ہی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں گناہگار ہوں، تو میرا مالک ہے، تو میرا آقا ہے، میں تجھے چھوڑ کر کس کے دروازے پہ جاؤں؟ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، الحاح اور تضرع کے ساتھ اس کے دروازے سے چمٹے رہنا، یہ تعلیم دی گئی۔ اور دل کی گہرائیوں سے دعا جو ہے وہ اٹھے، صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے۔ اور دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ آدمی کی کمائی حلال، کسب حلال۔ اگر حلال کی کمائی نہیں، حرام کھایا ہوا تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ آدمی دور دراز کا سفر کر کے خانہ کعبہ تک پہنچتا ہے، وہاں جا کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے رو رو کر دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام کا۔ وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو ایسی آدمی کی دعا کیسے قبول کی جائے گی چاہے وہ خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے؟ اس لیے دعا کی قبولیت کی یہ شرط خاص طور پہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ جو انسان کے اندر روزی جا رہی ہے وہ حلال کی روزی، خون حلال کا اس کے جسم میں گردش کر رہا ہو، تب اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے۔ اب ہم کسی بھی دعا کی شرط کو پورا نہ کریں، پھر خدا کو گلے دیں گے یہ ہماری دعا نہیں قبول کرتا، تو قصور ہمارا یا خدا کا ہے؟ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو آداب سکھائے گئے ہیں دعا کے، جو شرائط بتائی گئی ہے دعا کی، ان کو پورا کیا جائے، پھر آدمی گلا کر سکتا ہے کہ میری دعا نہیں قبول ہوتی۔ اور قبولیت کے بھی 3 درجے بتا دیے گئے کہ ایک اسی وقت قبول ہو سکتی ہے، بعض دفعہ آپ کو زندگی میں ایسے تجربے ہوئے ہوں گے، زبان سے آدمی بات نکالتا ہے اور اسی وقت پوری ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ آدمی کو یاد ہوتا کہ میں نے فلاں وقت دعا کی تھی، قبول نہیں ہوئی ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد وہ قبول ہوتی ہے۔ اور جو زندگی بھر دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے بارے میں ہمارا پورا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اس کا آخرت میں اللہ اجر ضرور دے گا۔ پھر جو آدمی دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے، دعا کرنا ہی اس کا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس شخص سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ توفیق ہی اس آدمی کو دعا کی دیتا ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے، اور جسے خدا پسند نہیں کرتا اس کو توفیق بھی نہیں دیتا کہ دعا ہی کر سکے، خدا کے سامنے جھک ہی سکے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا سکے۔ جس آدمی کو خدا کی طرف سے دعا کی توفیق نہیں ہوتی، سمجھیے کہ وہ خدا کی طرف سے راندہ درگاہ ہے، وہ دھتکارا ہوا ہے، وہ اس کی رحمت سے دور ہے۔ اور جس کو دعا کی توفیق ملتی ہے اور بار بار ملتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم اور اس کی عنایت ہے کہ اپنے بندے کو بار بار اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق دے رہا ہے۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ دعا قبول نہیں ہوتی، پھر بھی وہیں بیٹھا ہے، پھر بھی اسی کو پکار رہا ہے، پھر قبول نہیں ہوتی، پھر بھی وہیں بیٹھا ہے، اسی کو پکار رہا ہے۔ یہ ہے ایمان خدا پر، یہ ہے یقین خدا پر کہ آدمی اپنے خدا پر اتنا توکل رکھتا ہے کہ وہ آج اگر میری دعا میری مرضی کے مطابق، پھر یہ ہماری تمنائیں اور خواہشات کہ مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے، دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں نا۔ تو اس لیے کسی کا کہنا ہے کہ ہے تیری آرزو کہ ہو تیری دعا پوری ہے، تیری آرزو کہ ہو تیری دعا پوری، میری یہ دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ جو آرزویں لے کے اللہ کے سے جھگڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ تیری آرزویں درست نہ ہو۔ آرزو وہ کر جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھائی۔ صحابہ کرام ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
آخرت کے بارے میں سوال زیادہ کرتے تھے، یا اللہ یا رسول اللہ آخرت میں کیا بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے اکثر پوچھا کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ حل انا من المنافقین، حذیفہ مجھے ذرا بتاؤ میں کہیں منافقوں میں سے تو نہیں ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین، اتنی فکر کہ میں امیر المومنین اور خلیفہ ہوں اور پوری دنیا کی کفر کی دنیا مجھ سے لرزتی ہے، کہیں اس چیز نے میرے دل میں تکبر نہ پیدا کر دیا، غرور نہ پیدا کر دیا، اور اپنی اصلاح کے لیے دوسروں سے پوچھتے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ آدمی ہمارا بڑا اچھا دوست ہے جو ہمارے عیب اور نقص ہماری طرف تحفے کے طور پر بھیجتا ہے۔ میرے نزدیک وہ تحفہ ہے جو میرا عیب مجھ پر واضح کرے، جو میرا نقص مجھے بتائے۔ یہ تو امیر المومنین عظیم الشان صحابہ کا کردار تھا جو اس دنیا میں مثالی طور پر زندگی گزار کے گئے اور ہمارے لیے بہترین مشعل رات ہے۔ حضرات، ہم جس دنیا میں جی رہے اس دنیا میں بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ مجھے کسی دوست نے فیکس بھیجا، مجھے اس کا آگے پیچھے کوئی پتہ نہیں کہ یہ لکھنے والا کون ہے، لیکن اس نے آرٹیکل ایک لکھا ہے کہ جمیلہ اس کی بیٹی ہے۔ جمیلہ اینڈ آئی were taking a stroll around the neighborhood on a summer evening several years ago۔ کچھ سال پہلے میں اپنی بچی جمیلہ کے ساتھ تھوڑا باہر ٹہل رہا تھا، چہل قدمی کر رہا تھا، تو کہتا ہے she asked me daddy what would you do if I became a Christian someday۔ وہ بچی مجھ سے پوچھتی ہے، ابا جان اگر میں کسی دن عیسائی ہو جاؤں تو آپ پھر کیا کریں گے؟ اب یہ اس کا سوال جو تھا، وہ کہتا ہے یہ سیریسلی اس نے کیا۔ That told me that this was not just a hypothetical for her even at just 9 years old۔ یعنی وہ صرف مفروضے کے طور پہ نہیں پوچھ رہی تھی کہ امیجن کرے کہ میں اگر ایسا کروں۔ 9 سال کی بچی، اور 9 سال کی بچی جو ہے وہ سیریسلی پوچھ رہی ہے مجھ سے۔ I think my heart stopped beating momentarily۔ کہتے ہیں کہ اس کے سوال سے میرا دل دھڑکنا جو تھا اس کی دھڑکنیں رک گئی، پریشان ہو گیا۔ As I stood there speechless، خاموش، میری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا۔ میری اس معصوم بچی نے مجھ سے یہ سوال کر لیا۔ اور the daughter who has seen me lecture throughout the country on Islam، اس میری بچی نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ جو مجھے برسوں سے دیکھ رہی ہے کہ میں پورے ملک میں اسلام پر لیکچر دے رہا ہوں، یہ میری بچی مجھ سے پوچھ رہی ہے۔ Who accompanies me every night to the prayers، جو شام کو روزانہ میرے ساتھ نماز بھی پڑھتی، اور so many conversations on religion، اور کتنے ہی ہمارے آپس میں سوال و جواب اور گفتگویں ہوتی رہی۔ آج اس بچی نے مجھ سے یہ کیوں پوچھا؟ پریشان ہو کے رہ گئی۔ اور پھر یہ کہتے میں نے جب اس سے پوچھا کہ کرسچینٹی جو ہے یہ آپ کیوں قبول کرنا چاہتے، اب اس کا سمپل اور سادہ اور معصومانہ جواب دیکھیے۔ وہ کہتی ہے کہ کرسچینٹی از مور ایزیئر دین اسلام، کہ بہت آسان ہے عیسائیت قبول کرنا، اس کے جو عیسائیت کے جو قوانین اور اصول ہیں۔ کیا کہ نو آبجیکشن آن wine or liquor، no objection on pork، no objection on lotto،
no objection on boyfriend, no objection on usury and interest. کہ اس عیسائیت میں نہ شراب پہ پابندی، نہ پورک پر پابندی، نہ لاٹو پر پابندی، نہ بوائے فرینڈ بنانے پر پابندی، نہ سود لینے دینے پر پابندی. لیکن اس کے مقابلے میں اسلام، اس کے اندر ان سب چیزوں کی پابندی. تو یہ ڈیفیکلٹ ہے. ایزی جو ریلیجن ہے وہ عیسائیت. اب یہ کویشچن ہے ایک معصوم بچی کا، آپ اپنے طور پہ ذرا غور کر کے سوچیں. اس معصوم بچی نے جو سوال کیا ہے، ہمارے پاس اس کا کیا جواب؟ وقتی طور پہ ہم جس طرح مرضی اس کو ذہن سے جھٹک دیں، ذرا تھوڑا سا سیریس ہو کے اس کویشچن کو سوچیں اور غور کریں. بعض تو وہ بچیاں معصوموں کے ذہنوں میں یہ سوال بچوں کے اٹھ رہے ہیں، اور افسوس ہے کہ آج تو بڑے بڑے لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہی سوال اٹھ رہا ہے. اسی لیے اتنی نرمی مذہب کے بارے میں مسلمانوں میں، شراب بیچنے کے بارے میں ہم سے سوالات کیے جاتے ہیں. جس طور پہ شراب بیچتے گناہ تو نہیں ہوتا، اندازہ لگا. لاٹو جی ہم نے رکھی ہے، گناہ تو نہیں ہوتا. یہ ہم سے پوچھنے کے مسئلے تھے. خدا کے بندو، اگر تم مسلمان ہو، اس کا تو جواب تمہارے پاس ہونا چاہیے. یہ بھی کوئی ایسے مسئلے جو باریک، جس کی سمجھ ہی نہیں آتی، جس کے لیے علماء کی ضرورت پڑتی. اس لیے اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کریں. ہم بہت دور نکل چکے ہیں، اتنا دور نکل چکے ہیں. ایک اور فیکس مجھے کسی دوست نے بھیجا، اور اس میں نام کا تو مجھے بعد میں پتہ چل گیا، یہ مختار مسعود ایک لکھنے والا ہے. یہ کہتا میں ابھی نوجوان تھا، ڈپٹی کمشنر ملتان بن کے گیا تھا، اور تقریباً پاکستان بننے کے 5-7 سال 10 سال بعد. تو وہاں جب میں گیا تو جب بھی ڈپٹی کمشنر نیا کسی بھی ضلع میں جاتا ہے تو وہاں کی انتظامیہ جو ہے وہ ڈی سی صاحب کو لسٹیں دیتی ہے، اچھے لوگوں کی بھی اور برے لوگوں کی، کہ یہ تو جی اس ضلع میں بدماش لوگ ہیں، یہ لوگ خوش آمدی اور ٹوڈی ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ بھلے مانس. یعنی خاص خاص اشخاص کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں. کہتے ہیں ان میں جو برے لوگوں کی لسٹ تھی، سرکش لوگوں کی، ان میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کا بھی نام تھا رحمہ اللہ. کہتا میں بہت پریشان ہوں کہ شاہ صاحب اتنی عظیم ہستی، جن کو لوگ امیر شریعت کہتے تھے، جن کا طوطی پورے ہندوستان پر بولتا تھا، جن کی خطابت کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور سننے والے ان کی تقریریں عشاء سے لے کر فجر تک ساری رات سنتے تھے. ایسے عظیم الشان خطیب اعظم کو وہ انہوں نے کس لسٹ میں ڈالا؟ کہتا ہے مجھے تقریر سننے کا کبھی بھی ان کی زندگی میں اتفاق نہیں ہوا، لیکن مجھے یہ حسرت رہی کہ کاش میں بھی سن لیتا. لیکن جن لوگوں نے سنا تھا وہ بتاتے تھے کہ بڑے عظیم خطیب. ان کی تقریر میں اشعار اردو کے، فارسی کے، عربی کے، پنجابی کے، لطیفے، احادیث، آیات، اتنا کچھ ہوتا تھا کہ سننے والے اکتاتے نہیں تھے، ساری رات بیٹھ کے سنتے، اور بالآخر پھر بھی حسرت رہتی تھی کہ یہ اور سناتے. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، بہادر یار جنگ اور اس طرح کے بڑے بڑے لیڈر مسلمانوں کے موجود تھے. ان کی موجودگی میں سب سے بڑا خطیب یہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری. ان کی یہ لکھتا ہے کہ ان کی زندگی میں ان کا ہم اثر تو ان کے بہت تھے، لیکن ان کا ہمسر کوئی بھی نہیں تھا. کہتے مجھے شوق تھا، میں نے ایک آدمی کے ذمہ لگایا کہ شاہ صاحب کو کہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کہتا میں پیغام لے کے گیا تو شاہ صاحب بے نیاز آدمی تھے، کہنے لگے ساری زندگی ہم انتظامیہ سے لڑتے رہے، اب میں اسے ملنے جاؤں، اور ڈپٹی کمشنر اگر مجھے بلانا چاہتا ہے تو وارنٹ گرفتاری مجھے دکھائے.
کہتا ہے کہ ایک نوجوان اس دور حاضر میں ایک خطیب عظیم خطیب کو ملنے کی خواہش رکھتا ہے اور وہ بوڑھا خطیب اس کے شوق کو پورا نہیں کرتا ہے۔ خیر اگلے روز شاہ صاحب خود ہی تشریف لے آئے مہمان بن کے۔ کہتے شاہ جی آ کے بیٹھے ہیں اور 3 گھنٹے گفتگو کرتے رہے، ذرا بھی سلسلہ کلام منقطع نہیں ہوا، بولتے گئے اور اشعار سناتے گئے، چٹکلے سناتے گئے، آیات اور احادیث سناتے گئے اور اپنا ایک جادو جگاتے گئے۔ میں مسحور ہوتا گیا۔ پھر آخر پر کہتے ہیں کہ میں نے اجازت مانگی کہ شاہ صاحب اگر اجازت ہو تو 2 سوال آپ سے کروں۔ یہ سوال ذرا آپ غور کریں، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ وہ سوال ہے سود و زیاں پر کہ بطور مسلمان کے ہم نے اس دنیا میں آ کے کیا کھویا اور کیا پایا، اس بات پر سوال ہے۔ یہ مسعود مختار ڈی سی کہتا ہے شاہ صاحب گزشتہ 40 سال تک آپ کی زندگی عوامی زندگی، آپ لوگوں کے سامنے آنکھوں کے سامنے رہے، اور اتنی 40 سالہ زندگی میں بر عظیم کے مسلمانوں کو آپ نے قریب آتے دیکھا ہے یا دور جاتے ہوئے پایا ہے؟ یہ ہے سوال۔ 40 سال جو آپ نے تقریریں سنائی، خطابت کے جادو جگائے، آج نتیجے کے طور پہ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلام کے قریب آئے ہیں یا اسلام سے دور ہوئے؟ اور شاہ صاحب بالآخر کہنے لگے کہ 2 طبقے تو بڑے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ایک اسلام سے محبت رکھنے والے اور ایک اسلام سے بیزار مسلمان، اور ان دونوں طبقوں کا درمیانی فاصلہ ان 40 سالوں میں بہت بڑھ گیا ہے اور دور ہو گئے اسلام سے۔ یہ اب شاہ صاحب کا اپنا زندگی کا تجربہ۔ فرمانے لگے یہ فرنگی تعلیم و تہذیب نے اپنا پورا تسلط جما لیا، خوشحال لوگ تو علی گڑھ کی طرف چلے گئے تعلیم کے لیے اور ناکارہ لوگ جو تھے وہ دینی مدرسوں کی طرف چلے گئے۔ جنگ آزادی جو یہاں ہندوستان میں ہوئی، سیاست دین پر اور منافقت دنیا پر غالب آ گئی۔ دوسرا سوال مختار مسعود نے یہ کیا کہ شاہ صاحب اگر قیامت کے دن آپ سے پوچھا گیا کہ اے وہ شخص جسے بیان و کلام میں 40 کروڑ افراد پر فوقیت دی گئی، 40 کروڑ انسانوں پر خطابت کی برتری دی گئی تھی کہ سب سے اعلیٰ خطیب یہ ہے، تو اس خطابت کا ذرا حساب پیش کرو، آپ اس کا حساب اللہ کو کیا پیش کرو؟ 40 کروڑ انسانوں میں سے آپ کے 40 سال تقریروں کا حاصل آپ خود بتا رہے ہیں کہ لوگ اسلام سے دور ہوئے ہیں، تو اللہ کو کیا جواب دو؟ یہ سوال جہاں شاہ صاحب کو ہوا، یہ سوال میں اپنے آپ سے بھی کروں، آپ اپنے آپ سے بھی کریں۔ جتنی ہماری حیثیت، جتنی اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی، کیا اس کے مطابق ہم نے اس دنیا میں اللہ کے دین کے لیے کچھ کیا؟ اپنی اصلاح کی ہے؟ اپنے رشتہ داروں میں کوئی کی ہے؟ اپنے جاننے والوں میں کوئی کی ہے؟ خدا کے دین کا کیا کام کیا؟ یا ہماری وجہ سے لوگ اور زیادہ بے دینی کی طرف بڑھے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب گھبرا گئے، بوڑھے ہو چکے تھے، پریشان ہوئے، اور میں نے پھر اپنا جو تھا آٹوگراف کے لیے اپنا البم آگے رکھ دیا کہ شاہ صاحب پریشان ہو گئے ہیں۔ میں نے درخواست کی شاہ صاحب مجھے ان کی توجہ ہٹانے کی، تو انہوں نے مجھے آخری شعر جو لکھ کے دیے، وہ اٹھتا ہوا ایک دھواں اول اول، وہ بجھتی سی چنگاریاں آخر آخر، قیامت کا طوفان صحرا میں اول، غبار رہے کارواں آخر آخر، چمن میں عنادل کا مسجود اول، اور گیا ہے رہے گل رخاں آخر آخر۔
کہ پہلے تو دھواں اٹھا تھا، سمجھتے تھے کہ کوئی انقلاب آئے گا، لیکن آخر کیا ہوا؟ بجھتی سی چنگاریاں یہ رہے۔ پہلے تو قیامت کا ایک طوفان نظر آتا تھا صحرا میں، لیکن آج کاروان جو قافلہ چلا تھا اس کے غبار راہ کا نشانات جو ہیں وہ کوئی نظر آ رہے ہیں۔ پہلے تو چمن میں بلبلیں جو تھی وہ بھی اس کو سجدے کرتی تھی، اور آج اس چمن کی گھاس جو ہے وہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ کیفیت حضرات پیدا ہوتی ہے جب کوئی ٹارگٹ بنا کے، کوئی نصب العین بنا کے زندگی نہ گزارے۔ تقریر شاہ صاحب کی ان کے زمانے میں ہی ہوا میں تحریر ہو گئی، سننے والوں نے اسی وقت اپنی جھولیاں جھاڑ دی اور کسی کے پلے کچھ نہیں رہا۔ یہی سوال آج اگر دینی جماعتوں کے بارے میں ہم پاکستان سے جو زیادہ تعلق رکھتے ہیں ان پر غور کریں۔ جب پاکستان بنا تھا یہ دینی جماعتیں اس بات کا جواب دیں کہ کیا کرپشن اتنی تھی جتنی آج ہے پاکستان میں؟ یہ دینی جماعتیں ذرا بتائیں کہ جب پاکستان بنا تھا اتنا قتل و خون ہوتا تھا انسانوں کا جتنا آج ہو رہا ہے؟ کیا ان دینی جماعتوں کو نظر نہیں آتا کہ ہم نے اس ملک میں آ کر کیا کھویا اور کیا پایا ہے؟ کتنی دنیا ہم سے جو ہے بیزار ہوئی۔ اکثریت پاکستان کی موجودہ حکمرانوں نے ہماری نوجوان بچیوں کو ننگا کر کے رکھ دیا، بچوں کو بے نمازی اور بے دین بنا دیا۔ یہ دینی جماعتوں کو سب کے گریبان پکڑ کے ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ساری محنتیں بتائیے ان کا نتیجہ کیا ہے؟ اور آج تک ان کا کوئی ہدف نہیں۔ مسجدیں بنا رہو، مدرسے بنا رہو، مسجدیں مدرسے تو صدیوں سے بنے ہوئے، نتیجہ الٹا نکل رہا ہے۔ قوم کی گاڑی اسی طرف بدکاری، بے حیائی، ظلم، کفر اور باطل کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ گاڑی کے سٹیئرنگ پر جو ڈرائیور بیٹھا ہے گاڑی اسی طرف ہی جائے گی جدھر وہ ڈرائیور لے جانا چاہتا ہے۔ ہم مسجدوں میں لاکھوں دعائیں کرتے رہیں، لاکھوں ختم دلاتے رہیں، تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کہ اس ڈرائیور کی گردن پکڑ کے وہاں پر کوئی صالح اور نیک ڈرائیور نہ مقرر کیا جائے۔ لیکن اس بات کا شعور ہی نہیں۔ شعور بس یہی ہے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لڑو اور ایک دوسرے کو کافر اور فاسق اور مشرک اور بدعتی کہتے رہو، بس اسی سے اسلام دنیا میں غالب ہے۔ کفر ہمارے گھروں کے دروازوں تک پہنچ چکا، روزانہ میزائل گرائے جا رہے ہیں اور مسلمان مار رہے ہیں۔ پاکستان کی فوج جو 70% ملک کا بجٹ کھا رہی ہے، وہی فوج اپنی ہی قوم پر وہ ہتھیار چلا رہی ہے اور ان کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ اس فوج کا بھی کوئی دین اور ایمان نہیں۔ یہ وہی فوج ہے جن کو تنخواہیں دے کر چاہے خانے کعبے پہ جا کے گولیاں چلوا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو تنخواہ لے لی، کوئی ان کی زندگی کا مشن ہی نہیں۔ اس لیے حضرات ہم لوگ مذہب سے اور دین سے بڑے دور ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، یہی نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک بھگتتے رہیں گے، اور ہر آدمی اپنی دنیا میں مگن اور اپنی ہی پریشانیوں میں گھرا ہوا، دوسرے کی کوئی فکر نہیں۔ اس لیے چھوٹا سا ایک واقعہ مفتی شفیع رحمہ اللہ کے سامنے کراچی کسی مرید نے جا کے کہا کہ مفتی صاحب اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا امریکہ چلا گیا ہے، وہاں جا کے وہ سیٹ ہو گیا ہے، اچھی جاب مل گئی ہے، اب گاڑی بھی اس نے لے لی ہے، وہ جتنا کچھ یعنی زندگی کی سہولتیں ساری گنواتا گیا، اور آخر پہ کہتا ہے بس تھوڑی سی جی وہ بے دین ہو گیا ہے، یعنی باقی سب کچھ مل گیا، تھوڑا سا یہ ہے جی کہ وہ بے دین ہو گیا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں
کہ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی مر گیا تھا، حکیم کو بلایا تو اس نے اس کے ہاتھ دیکھے، پاؤں دیکھے، آنکھیں دیکھی، سب کچھ دیکھا، کہا اس کا تو سب کچھ ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی جان ہی نکلی ہے، باقی تو سارا اسی طرح ہی ہے۔ حضرات اس دین کے ساتھ ہم نے یہ کیا، یعنی اس کو اہمیت ہی کوئی نہیں۔ جاب کی اہمیت ہے، اپنے عہدے کی اہمیت ہے، پیسوں کی اہمیت ہے، دین کی کوئی اہمیت، وہ تو ذرا سا جی بے دین ہو گیا، اب کسی کی جان نکل جائے، ذرا سی جان ہی نکلی، باقی تو سارا کچھ وہی۔ اس لیے حضرات جس طرح جان قیمتی ہے جسم کے اندر، باقی چاہے سارا کچھ وہی ہوتا ہے، اور جان نکلنے کے بعد وہ جسم جو ہوتا ہے نا، اس کو کوئی ایک رات بھی اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سارے کہتے ہیں فوراً اس کا تجہیز و تکفین کرو اور قبر میں اتارنے کی کوشش کرو۔ پھر کوئی نہیں، مہمانوں کو تو کہتا نہیں چلو آؤ جی، وہ جی اتنی دور سے آئے ہو، چلو 2 دن ہمارے پاس رہیں، کوئی ہفتہ تو ہمارے پاس رہے، جی نہیں بھرتا ہے۔ لیکن جس کی جان نکل جائے اس کو تو کوئی نہیں ہفتہ رکھے گا شوق سے۔ اسی طرح ہمارے دین کا جنازہ جو نکلا ہے، ہمارے اپنے اندر سے اس کی بھی کوئی فکر کرے، اور یہ نکلتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، کفر اور باطل کا طوفان، بے دینی کا طوفان، یہ ہمارے دل و دماغ پہ چھاتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے دین کے ساتھ، سوئے مادر آ کے تیمارت کند، ماں کی گود کی طرف واپس آ جاؤ، وہی تمہاری تیمارداری کرے گی۔ ماں کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگو گے، کوئی تمہاری تیمارداری نہیں کرے گا۔ اسلام تمہاری ماں ہے، اس کی گود میں واپس آؤ، وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی، اس کو چھوڑو گے تو برباد ہو کے رہ جاؤ۔ اور آخر پر چھوٹی سی گزارش مسجد کے حوالے سے ہے کہ $2 لاکھ ہم نے اس رمضان میں اس کی قسط دینی ہے، تو ہمیں 200 مخلص دوستوں کی ضرورت ہے جو $1000 ہمیں رمضان شریف میں دے دیں، تو 2 لاکھ بڑی آسانی سے یہ اپنے آپ پر تقسیم کر لیں۔ اور اس کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی میں چھوٹی سی تجویز آپ کے ذہن میں رکھتا ہوں کہ یہ $1000 رمضان میں دینا کوئی مشکل نہیں ہوگا، ایک دم تو $100 دینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ابھی 8 مہینے پڑے ہیں رمضان میں، اگر آپ اپنی حلال کی کمائی سے روزانہ $5 علیحدہ کونے میں کہیں رکھتے جائیں تو رمضان شریف میں آسانی سے آپ $1000 اس مسجد کے لیے دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے دین کی خدمت کی توفیق نصیب کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے جو چال چلن بگڑ چکے ہیں ان کی اصلاح فرمائے اور ہماری آخرت بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فیا معاشر المسلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وصام، اللہم صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی سائر صحابۃ والتابعین وعلی عبادک الصالحین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مل جل کے کھڑے